25,000 کی گھڑی کہاں سے آئی؟ وہ باپ جو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں نیا موبائل ہر 2-3 مہینے پر بدلتا ہوا دیکھتا ہے، وہ باپ جو اپنی بیٹی کو کپڑا بنوانے کے لیے مجبور ہوتا ہے قرض لینے پر، وہ باپ اپنی بیٹی سے یہ سوال کیوں نہیں کرتا بیٹی تیرے ہاتھ میں یہ نئے ماڈل کا موبائل کہاں سے آیا؟ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیٹی غیروں کا آلۂ کار بن رہی ہے، میری بیٹی غیروں کا نشانہ بننے جا رہی ہے۔ مگر یہ دیوس پنا ہے ہمارے سماج کا کہ آج بیٹی کے اوپر قدغن لگانا، اس کی حرکتوں پر روک ٹوک کرنا اور نگرانی کرنا، یہ ہمارے درمیان سے ذمہ داریوں کا فقدان ہو چکا ہے اور ہم اس سے عاری ہو چکے ہیں، ہم حساس نہیں رہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہر 2-3 ہفتے کے بعد اخبار کی سرخیاں بنتی ہیں کہ فلاں گاؤں کی بیٹی غیروں کے ہاتھ نکل گئی اور فلاں گاؤں کی بیٹی نے عزت و آبرو کا سودا کر لیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سماج کے ذمہ دار لوگ ہیں، ہماری بیٹیاں آپ کالج میں پڑھائیں، شوق سے پڑھائیں، آپ تعلیم یافتہ بنائیں، شوق سے بنائیں آپ، لیکن یاد رکھیں تعلیم یافتہ بنانے سے پہلے انہیں تربیت کے زیور سے آراستہ کرنا سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے۔ اور یہ تربیت کا ماحول جب وہ میری بیٹی یا بیٹا چھوٹا ہے تو گھر کے اندر سے شروع کیا جائے گا اور یہ ماحول گھر سے بنے گا۔ لیکن یاد رکھیے جب ماں موبائل کی اسکرین پر روزانہ فلمیں دیکھے گی، جب باپ موبائل کے اندر روزانہ سیریل دیکھے گا اور غلط مناظر اس چھوٹی بچی اور بچے کے سامنے گھروں میں چلے گا، تو بڑے ہونے کے بعد چونکہ ماحول فاحشانہ تھا، ماحول میں حیا نہیں تھی، لہذا وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کو جس ماحول میں ہم نے پروان چڑھایا تھا، جب اس ماحول کا اسے عادی بنایا جا چکا تھا، آگے بڑھنے کے بعد وہی ماحول ملا تو غیروں کا وہ آلۂ کار بن گئی۔ آج منظم پلاننگ ہے، آج پوری سازش ہے، بعض لوگ اس سازش میں ملوث ہیں، ہمارے اپنے اس سلسلے میں آنکھیں بند کر چکے ہیں، غیر نوجوان ہیں، انہیں الحمدللہ سبحان اللہ جیسے جملے سکھائے جاتے ہیں، السلام علیکم یہ جملہ سکھایا جاتا ہے اور انہیں اردو کے اشعار یاد کرائے جاتے ہیں، یہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارا وہ نوجوان جو ہم مذہب نہیں ہے ہماری بیٹیوں سے ملتا ہے، کبھی کسی چیز کے پوچھنے کے بہانے راہ و رسم بڑھاتا ہے، پھر ملاقات پر کبھی السلام علیکم کہتا ہے، کبھی وعلیکم السلام کہتا ہے، خیریت پوچھنے پر غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ الحمدللہ سبحان اللہ کہتا ہے، باتوں باتوں میں اردو کے اشعار سناتا ہے۔ بیٹیاں ہماری بھولی بھالی بھی ہوتی ہیں، ماحول میں حیا نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غیروں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ آ چکا ہے، شریعت اسلامیہ آ چکی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ آ چکا ہے، موعظۃ من ربکم پوری شریعت کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، اللہ پاک کی طرف سے تمہارے دلوں کے لیے شفا آ چکی ہے، اس میں طریقت کا بیان ہے۔ اگر شریعت پر عمل کرو گے تو تمہارے دل پاکیزہ ہو جائیں گے، دلوں سے کفر نکل جائے گا، دل سے حسد نکل جائے گا، دل سے گناہ کا میلان ختم ہو جائے گا، گناہوں کی رغبت ختم ہو جائے گی۔ اگر شریعت پر عمل ہوگا اور اگر شریعت پر عمل نہیں ہوا، نمازوں کی پابندی نہیں رہی، زکوٰۃ کا اہتمام نہیں رہا، والدین کا ادب و احترام نہیں رہا، بڑوں کا اکرام نہیں رہا، معاملات اور لین دین میں شفافیت نہیں رہی، دھوکہ دھڑی عام رہی، تو یاد رکھیے گناہوں کا میلان اور گناہوں کا شوق دلوں سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن بھیجنے کا، اللہ پاک نے قرآن اتارنے کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا تمہارے پاس شریعت آ چکی ہے،
اگر اس شریعت پر عمل کرو گے تو اللہ پاک تمہیں دلوں کا کی طہارت اور دلوں کی پاکیزگی عطا کرے گا، جس کا تذکرہ وشفاء لما فی الصدور میں عطا کیا۔ جب ہم پوری شریعت زندگی میں اتار لیں گے، دلوں سے پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے گناہ اور کفر اور شرک اور حسد اور دلوں کے امراض دور کر دیں گے، تو اللہ پاک حقیقت کی دولت عطا فرمائیں گے، اور کائنات اور دنیا کی ایک ایک چیز جس حقیقت کے ساتھ پروردگار نے پیدا فرمائی ہے وہ دلوں پر منکشف ہو جائے گی۔ لہذا ایک مسلمان اس کے پیروں کے اندر دولت کا انبار لگا دیا جائے، ایک توحید پرست اس کے سر کے اوپر تلوار رکھ دی جائے، وہ نہ اللہ کا انکار کرے گا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کرے گا۔ شیخ سعدی شیرازی نے کہا تھا، موحد چه در پائے ریزی زرش، موحد چه در پائے ریزی زرش، چه شمشیر ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نباشت ز کس، ہمین است بنیاد توحید و بس۔ شیخ سعدی کہتے ہیں توحید پرست کون ہے، مسلمان کون ہے، ایمان والا کون ہے؟ سنو، ایمان والا مسلمان وہ ہے کہ اگر اس کے قدموں میں دولت کا انبار ڈال دیا جائے، اس کے سر کے اوپر تلوار رکھ دی جائے، ریوالور کنپٹی سے لگا دیا جائے، پھر کہا جائے تو اللہ کا انکار کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بن جا۔ شیخ سعدی سمجھا رہے ہیں توحید پرست تو وہ ہے نہ کسی چیز کا لالچ پیروں میں لرزش پیدا کرتی ہے، اور نہ کسی چیز کا خوف اسے اللہ کا باغی بناتا ہے۔ اور سن لو، توحید کی بنیاد یہی ہے۔ قرآن ہمیں اور آپ کو اسی بنیاد پر کھڑا کرنے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی حذافہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ہیں، اور روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے، عبداللہ تو عیسائیت قبول کر لے، حکومت بھی تیری رہے گی اور بادشاہ کی بیٹی تیرے نکاح میں دے دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں پوری زندگی کے لیے حکومت قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں چند لمحے کے لیے بھی اگر تم پوری دولت اور حکومت اور بیٹی میرے نکاح میں دو اور کہو چند لمحے کے لیے محمد الرسول اللہ کی غلامی چھوڑ دوں، ایسا عبداللہ جیتے جی کبھی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مسلمان تو ہر دور میں یہ کہتا رہا ہے، جان مانگو تو جان دے دیں، مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ مگر کیا بات ہے، یہ اسٹیج کی باتیں، یہ ممبر و محراب کی صدائیں آج ممبر و محراب سے ٹکرا کر وہیں تن توڑ دے رہی ہیں۔ نہ ہمارے گھر کے اندر ماحول اس طرح کا بن پا رہا ہے، نہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جب غیروں کے ماحول میں جاتے ہیں تو اس طرح کا کردار ادا کر پا رہے ہیں۔ ہم اخلاق سے عاری قوم ہو گئے، ہم کردار سے خالی لوگ ہو گئے۔ کردار تو وہ تھا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جنگ فتح کرتے ہیں، حاتم طائی کی بیٹی صفانہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آتی ہیں، قید ہو چکی ہیں، اور اس زمانے میں جن عورتوں کو قید کیا جاتا تھا وہ بال کھلے رکھتی تھی، یہ قیدی ہونے کی علامت تھی۔ حاتم طائی کی بیٹی اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئی، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، چہرہ پھیر لیا، نبوت والی چادر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا اور فرمایا حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر یہ چادر ڈال دو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مسلمان قوم کی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کا اور اسلام کا کردار پیش کرتے ہوئے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کسی قوم کی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ کردار آج ہم بھول گئے۔ وہ مسلمان
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے غیر قوموں کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کا محافظ ہوتا، آج اس کی ہوسناک نگاہوں سے اور اس کی غلط حرکتوں سے قوم کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتارا اور ہم سے یہ کہا، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کا نصیحت نامہ آ چکا ہے، اللہ نے تمہارے سامنے اپنی شریعت اتار دی ہے اور دلوں کے امراض کو دور کرنے کے لیے نسخہ شفا بنا دیا ہے۔ اور سن لو، جب شریعت اور طریقت یعنی اللہ کی شریعت اپناؤ گے اور دلوں سے تمہارا تزکیہ ہو جائے گا اور دلوں سے امراض دور ہو جائیں گے تو تمہیں کائنات کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن کائنات کی حقیقت پانے کے لیے اگر تم نے شریعت نہیں اپنایا تو یاد رکھنا تم بھول بھلائیوں میں گم ہو جاؤ گے، مگر اللہ کی طرف سے اس کائنات کی حقیقت کا راز تمہارے اوپر نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ پاک نے آگے اعلان کرتے ہوئے کہا، جانتے ہو یہ قرآن کیا ہے؟ آج ہمارے بعض بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ یہ قرآن دو دفتیوں کے درمیان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جمع فرمایا، اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے قرآن اتارا گیا تھا، جس ترتیب پر اتارا گیا تھا، نہ اس میں کمی زیادتی ہوئی، نہ آیتیں آگے پیچھے کی گئیں، صحابہ کرام نے اسی ترتیب پر قرآن کو دو دفتیوں کے درمیان جمع کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت قرآن مجید کی حافظ ہے۔ جنگ یمامہ میں ایک بڑی تعداد شہید ہو جاتی ہے، ویر معونہ میں ایک بڑی تعداد تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، سب کے سب حافظ قرآن، اور جنگ یمامہ میں 700 قریب شہادت ہوتی ہے، اکثریت حافظ قرآن، صحابہ کی اکثریت حافظ قرآن تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اس قرآن کے پہلے حافظ اللہ رب العالمین ہیں، قرآن کے دوسرے حافظ جبریل امین ہیں، قرآن مجید کے تیسرے حافظ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کا حفظ کرنا اللہ کی سنت، قرآن مجید کو یاد رکھنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا، قرآن مجید کو محفوظ رکھنا، یہ حضرت جبریل امین کی سنت، قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ رکھنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے